اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم قال اللہ الحکیم فی الذکر الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ ناظرین گرامی، مومنین کرام، شاگرد قرآن کے سلسلے سے گفتگو جاری ہے اور اس نشست میں قرآن کے ان سوروں کے بارے میں کہ جو عام طور پر نمازوں میں پڑھے جاتے ہیں، ان کے الفاظ کے معنی اور نکات اور قرآنی پیغامات، یہ ہمارا موضوع ہے۔ ہماری گفتگو سورہ حمد میں جاری ہے اور ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الحمدللہ رب العالمین کے سلسلے سے وہ نکات اور وہ پیغام جو جناب علامہ ذیشان حضر جوادی علی اللہ مقامہ کے ترجمہ قرآن میں، اسی طریقے سے تفسیر نور میں جناب محسن قرأتی نے جو نکات اور پیام بیان کیے ہیں، ان پیغام اور پیام کو اور نکات کو آپ کی خدمت میں نقل کرنے کی توفیق جاری ہے۔ آج تیسری آیت سورہ حمد کی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اور یہ تیسری آیت الرحمن الرحیم، یہ دو صفات کہ جو خود پہلی آیت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی تھی، اور اس وقت جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بیان کیا تھا تو کچھ اشارے الرحمن اور الرحیم کے سلسلے سے کیے گئے تھے۔ آج اس الرحمن اور الرحیم تیسری آیت کے سلسلے میں 3 نکات اور 3 ہی پیغام آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ رحمان اور رحیم کا معنی دونوں کا رحم کرنے والا ہے، لیکن رحمان صیغہ مبالغہ ہے کہ بہت زیادہ رحم کرنے والا، اور رحیم صفت مشبہہ ہے کہ اس کے اندر بھی اس رحمت کا معنی پوشیدہ ہے۔ اور یہ دونوں الرحمن الرحیم جو ایک کے بعد ایک دو صفتیں پروردگار کی یہاں بیان ہوئی ہیں۔ سورہ کے اعتبار سے پہلی صفت رب العالمین تھی، اور یہ دوسری اور تیسری صفت جو پہلی آیت میں بھی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے، تو یہ الرحمن الرحیم پروردگار کی صفات ہیں کہ جس کا یہاں بیان ہے۔ آج 3 نکات کے سلسلے میں گفتگو ہونی ہے۔ وہ پہلا مرحلہ خود رحمان اور رحیم کا معنی اور مفہوم، دوسرا نکتہ کہ پروردگار نے خود اپنے اپنی ذات پر اور خود پر رحمت کو واجب کیا ہے، اور تیسرا نکتہ کہ پروردگار کا قرآن کریم میں بیان ہے کہ میری رحمت ہر شے پر سایہ فگن ہے۔ تو یہ 3 نکتے جو جناب محسن قرأتی نے اپنی تفسیر نور میں بیان کیے ہیں، اسی سلسلے میں ایک مختصر سی تشریح اور پھر اس کے بعد 3 ہی پیغام اس آیت کے سلسلے میں۔ جناب محسن قرأتی فرماتے ہیں کہ یہ رحمان کا جو لفظ ہے خود رحمت کے سلسلے میں
شدت اور مبالغے کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی شدید رحمت اور بہت زیادہ رحمت۔ اسی طریقے سے رحمت کی وقت بھی یہ لفظ لیے ہوئے ہے۔ اس سے جو بات نکلتی ہے رحمان کے ذریعے سے، جو پہلے بھی گزارش ہوئی کہ یہ رحمان کی صفت یہ بات بیان کر رہی ہے کہ پروردگار کی دو صفتیں، ایک رحمانیت جو لفظ رحمان سے ہے اور ایک رحیمیت جو لفظ رحیم سے ہے۔ تو یہ جو پروردگار کی صفت رحمانیت ہے، اس نے تمام مخلوقات کو اپنے حصار میں لیا ہوا ہے، لیکن یہ جو صفت رحیمیت ہے یہ خود انسان سے، اور وہ کہ جو انسان کے ساتھ ساتھ پروردگار کی ذمہ داریوں کو اٹھائے ہوئے ہیں، جن کو فقہ کی زبان میں مکلف کہا جاتا ہے، یعنی پروردگار نے جس کو ذمہ دار قرار دیا ہے فقہی اعتبار سے، جیسے لڑکی یا بچی 9 سال میں اور لڑکا 15 سال میں جو سن تکلیف کو پہنچتا ہے تو وہ مکلف ہو جاتا ہے، شریعت کے احکام اس پر واجب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جناب قراتی کا قول ہے، اور اس کی تفصیل میں بقیہ جگہ جہاں ملتا ہے کہ یہ رحمانیت یعنی پروردگار ہر ایک کے لیے رحمت برسانے والا اور رحمت کرنے والا ہے، لیکن رحیم ایک خاص گروہ کے لیے ہے، اور وہ انسان اور پھر انسانوں میں مومنین۔ یہ پہلا نقطہ ہے لفظ رحمان کے معنی میں، اور مختصر سا معنی ہے رحیم کے معنی میں۔ دوسرا نقطہ جو جناب محسن قراتی نے بیان کیا ہے قرآن کی آیت کے ذریعے سے، کہ قرآن کی یہ آیت سورہ انعام میں ہے اور آیت کا نشان ہے 54، آیت نمبر 54 سورہ انعام میں پروردگار نے بیان کیا کتب، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے پروردگار نے خود پر رحمت کو لازم قرار دیا ہے۔ تمہارے پروردگار نے خود پر رحمت کو واجب قرار دیا ہے۔ کتبہ کا لفظ خود وجوب کے معنی میں آتا ہے۔ خود ابھی ماہ مبارک رمضان کی جو آیت آپ بارہا سن رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان لانے والو تم پر روزے لازم واجب کر دیے گئے، اور یہ خالی تم پر واجب نہیں کیے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، بالکل اسی طریقے سے کہ جس طریقے سے تم سے پہلے والوں پر بھی واجب قرار دیے گئے تھے۔ اسی طریقے سے یہ لفظ قضا بھی آتا ہے جو اس لزوم اور لازم ہونے اور واجب ہونے کے معنی میں ہے، جس طریقے سے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے پروردگار کا فیصلہ یہ ہے کہ سوائے اس کے کسی کی عبادت نہ کرنا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان اور نیکی کرنا۔ تو یہ جو الفاظ ہیں یہ تقریباً لازم اور واجب کے معنی میں ہیں، اسی طریقے سے کہ جس طریقے سے اس نے ہم پر کچھ واجب کیا ہے، کہیں نماز واجب کی ہے، کہیں روزہ واجب کیا ہے، کہیں زکوٰۃ، حج، جہاد، امر بالمعروف و نہی عن منکر واجب کیا ہے، تولی تبرع واجب کیا ہے ہم پر، اسی طریقے سے اعتقادات واجب کیے ہیں ہم پر، ہمیں اخلاقی تربیت ہم پر واجب کی ہے کہ ہم اپنی اخلاقی تربیت کریں، تو یہ سب کچھ پروردگار نے ہم پر واجب کیا ہے۔ پروردگار نے خود پر کیا واجب کیا ہے؟ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اس نے اس بیان کو بیان کیا ہے کہ تمہارے پروردگار نے خود پر رحمت کو واجب کیا ہے۔ اصل کیا ہے؟ پروردگار کی جانب سے رحمت ہے۔ پروردگار کا عذاب بھی سے یا دوسرے لوگوں کے لیے، مجرموں کے علاوہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے رحمت بنتا ہے،
اور اس گفتگو میں ظاہر ہے اس وقت نہیں جانا مقصود، ایک فقط چھوٹی سی جو ہے نا کھڑکی کھول کر اور ایک مثال دے کر آگے بڑھیں کہ جس طریقے سے ہمارے آپ کے معاشرے میں آخر یہ زندان، یہ جیلیں کیوں بنائی جاتی ہیں؟ یہ زندان اور جیلیں ہمارے معاشرے میں مجرموں کو سزا دینے کے لیے بنائی جاتی ہیں، اور سزا دینے کے سلسلے میں، جیل بنانے کے سلسلے میں اصل سزا دینا نہیں ہے بلکہ اصل تربیت کرنا ہے. یعنی چور کو سزا دو تاکہ اس سزا کے ذریعے سے چور راہ راست پر آ جائے اور پلٹ آئے اور پھر اچھی زندگی گزار سکے. لیکن جب چور چوری کرتا ہے اور اسے زندان میں ڈالا جاتا ہے تو بقیہ معاشرہ اس چور سے محفوظ ہو جاتا ہے. تو خود جس طریقے سے یہ زندان ہماری جو چور نہیں ہیں ان کی نسبت، یہ زندان کیا ہے؟ ہماری نسبت جو چوری نہیں کرتے وہ ان کے لیے رحمت بنتا ہے. اس مثال سے آپ وہ سمجھ سکتے ہیں کہ پروردگار نے جہنم جو بنائی ہے، پروردگار نے انسان کو اس لیے خلق نہیں کیا کہ وہ اس کو جہنم میں ڈال دے. پروردگار کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر انسان جنت میں جائے، بہشت میں جائے. پروردگار نے جہنم کو مجرموں کے لیے بنایا ہے، فاسقوں کے لیے بنایا ہے، دشمنان خدا کے لیے بنایا ہے، دشمنان رسول کے لیے بنایا ہے، دشمنان قرآن کے لیے بنایا ہے، دشمنان محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بنایا ہے. پھر بھی پروردگار ان کو بھی جہنم میں خود بھیجنا نہیں چاہتا. وہ جاتے ہیں اپنی مرضی سے جاتے ہیں، اس راستے پر قدم رکھتے ہیں جو میں نے گزارش کی کہ اس راستے پہ قدم رکھتے ہیں جو راستہ محبوب حقیقی تک نہیں لے جاتا، بلکہ جتنا آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں کیونکہ راہبر غلط چنا ہے، راستہ غلط چنا ہے، تو اپنے حقیقی مالک. تو پروردگار نے اپنے اوپر رحمت کو واجب کیا ہے. اسی طریقے سے ایک اور جگہ قرآن میں سورہ اعراف آیت نمبر 156، آیت کا نشان ہے 156، سورہ اعراف. وہاں کیا بیان ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رحمتی، میری رحمت. پروردگار نے اپنی جانب رحمت کو نسبت دی ہے. یہ میری رحمت کیا ہے؟ یہ رحمت وسعت کل شیء، اس نے تمام کل کا لفظ استعمال کیا ہے. پروردگار کہہ رہا ہے میری رحمت نے تمام اشیاء کا احاطہ کیا ہوا ہے. یا میری رحمت اگر صحیح لفظ کا ترجمہ کریں تو میری رحمت تمام چیزوں سے زیادہ وسیع ہے. اور یہ رحمتی، یعنی آپ دیکھیے ایک تو رحمت انسان کے لیے ضرورت ہے، اور پھر جب یہ رحمت خود خدا اپنی طرف نسبت دے دے، میری رحمت کہہ دے، تو آپ کو معلوم ہے کہ عام چیز کہ جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن جب اس کی نسبت کسی عظیم ذات سے ہو جاتی ہے تو وہی چیز باعظمت اور باشرف ہو جاتی ہے. اب آپ دیکھیے گھر کی کیا حیثیت ہے، تلوار کی کیا حیثیت ہے، اسی طریقے سے غلام کی کیا حیثیت ہے، کتاب کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے. کتاب کی کوئی حیثیت نہیں ہے، گھر کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تلوار کی کوئی حیثیت نہیں ہے، غلام کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن جب یہ چیزیں منسوب ہو جائیں اس عظیم ذات سے کہ جو گھر کا بھی بنانے والا ہے، جو تلوار کو بھی اور لوہے کو بھی نازل کرنے والا ہے، اور جس نے غلامی کا تقاضا بھی کیا ہے، اور جس نے کتاب کو بھی نازل کیا ہے، تو پھر انہی چیزوں کی جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی کتنی حیثیت ہو جاتی ہے. یعنی ابھی جب کتاب تھی کوئی حیثیت نہیں، لیکن جب کتاب اللہ ہو جائے، ابھی تلوار تھی کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن جب سیف اللہ ہو جائے ابھی کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن جب کتاب اللہ سیف اللہ کی طرح سے بیت اللہ ہو جائے تو ان کی عظمت کتنی عظیم ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے ہمارے اور آپ کے لیے جو توجہ طلب گفتگو ہے، نکتہ ہے کہ غلام کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن جب یہ غلام عبد اللہ ہو جائے
تو اس کی حیثیت اور عظمت کہاں جاتی ہے کہ روایت یہ کہتی ہے کہ مومن کی عزت کعبے کی عزت کے برابر ہے. تو جب مومن کی عزت کعبے کی عزت کے برابر ہے تو امیر المؤمنین کی عظمت اور احترام کا کیا عالم ہوگا. تو یہاں رحمت صرف نہیں کہا پروردگار نے کہ رحمتو یا رحمتو ربکم، تمہارے پروردگار کی رحمت نہیں، یا متکلم کی طرف اضافہ کیا ہے، یعنی رحمتی اپنی ذات کی طرف اس رحمت کا اضافہ کیا ہے. جس طریقے سے آپ رحمتی کو تصور کر رہے ہیں اسی طریقے سے قرآن میں جائیے، جب خدا یہ کہتا ہے فبشر، اے میرے حبیب آپ بشارت دے دیجئے عبادی، میرے بندوں کو. تو یہ جو پروردگار اپنی جانب نسبت دیتا ہے، جس طریقے سے جب آدم علیہ السلام کے مٹی کے پتلے کو بنایا گیا تو اس کی اتنی عظمت نہیں تھی، لیکن جب پروردگار نے کہا فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ پس جب میں نے اس میں اپنی روح پھونک دی. یہ اپنی روح پھونک دی سے کیا مراد ہے؟ اپنی جگہ. لیکن اس روح کی طرف جو پروردگار نے اپنی نسبت دی تو پھر وہ آدم جو مٹی کے پتلے تھے پھر اس قابل ہوئے کہ پروردگار نے اپنی اس روح کے پھونکنے کے سبب اس آدم کو مسجود ملائک بنا دیا. یہاں ایک نقطہ اور جو ابھی ذہن میں آیا وہ یہ کہ پروردگار نے میں جو آدم ہوں، میں جو آدمی ہوں، مجھے بنایا ہے مسجود ملائک. اب میں اپنا حال خود برا کر لوں تو اس میں خالق کا کیا قصور. تو یہ پروردگار کی رحمت کا جو یہ لفظ رحمتی، اس پہ توجہ طلب بات ہے. دوسری کیا ہے، اس رحمت کی وسعت کتنی ہے. ظاہر ہے جتنا ظرف ہوگا اتنی ہی اس میں اسی ظرف میں وہ مظروف آ سکتا ہے. ایک چھوٹے سے کپ میں جتنا پانی آ سکتا ہے اس سے کہیں زیادہ ایک جگ میں آ سکتا ہے، اور جتنا ایک سمندر میں آ سکتا ہے اس کے مقابلے پہ جگ کی کیا حیثیت ہے. تو جتنا ظرف بڑھتا چلا جائے گا اتنے ہی مظروف کی حیثیت کا اور وسعت کا اندازہ ہوتا چلا جائے گا. لیکن جہاں پروردگار رحمتی کہہ رہا ہو، میری رحمت، تو سوچئے نہ اس کی ذات کا کوئی احاطہ کر سکتا ہے، نہ اس کی رحمت کا کوئی احاطہ کر سکتا ہے، نہ اس کی کسی صفت کا کوئی احاطہ کر سکتا ہے. وہ لامحدود ذات ہے تو اس کی رحمت بھی لامحدود ہے. کوئی مخلوق اور کوئی شے اس کا احاطہ نہیں کر سکتی پروردگار کی رحمت کا. یہاں رحمت کا جب اظہار کرے گا تو پروردگار نے جب رحمت کا اظہار کیا تو خود خلقت رحمت، خلق کرنا رحمت، کیونکہ اگر نہ کرے تو عدم، اور عدم رحمت نہیں ہے، وجود رحمت ہے. نہ ہونا رحمت نہیں ہے، ہونا رحمت ہے. تو پروردگار نے ہمیں خلق کیا، پھر ہمیں باقی رکھا، اور پھر ہمیں اپنے تک پہنچنے کے تمام جو ہمارے لیے ضروری ذرائع تھے سب کو مہیا کیا. اور جتنے ذرائع پروردگار نے ہمارے لیے مہیا کیے ان سب کا تعلق رحمت پروردگار سے. قرآن رحمت ہے، رسول رحمت للعالمین ہے، امام رحمت ہیں، ہدایت کے سلسلے میں عقل رحمت ہے، فطرت سالم نے رحمت ہے. تو یہ جو پروردگار، آپ بقیہ مخلوقات کو تو الگ رکھیے، خود ہمیں کتنا چاروں جانب سے پروردگار کی رحمت نے گھیر رکھا ہے، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے. اگر عام زندگی میں دیکھیے، میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے، بھوک نہ لگے آپ کھانے کو رحمت سمجھتے ہیں، آپ پانی کو رحمت سمجھتے ہیں. پیاس رحمت ہے، بھوک رحمت ہے. آپ جاگنے کو رحمت سمجھتے ہیں، نیند رحمت ہے. اس بدن کو اگر آرام کی ضرورت تھی تو ایک وقت 24 گھنٹے میں وہ آتا ہے کہ اس کے بعد خود بخود بدن سو جاتا ہے، اور بدن کے سونے سے پہلے دماغ سو جاتا ہے. اگر دماغ نہ سوئے تو کوئی سو نہیں سکتا، اور اگر انسان سوئے نہیں تو پھر وہ جاگ نہیں سکتا، پھر اس پر موت واقع ہوتی ہے.
کچھ وقت کے بعد، اور اگر وہ بھوک نہ لگے تو کبھی بھی کھا نہیں سکتا، پیاس نہ لگے تو کبھی پانی پی نہیں سکتا۔ تو یہ جو مخفی چیزیں ہیں، ان مخفی چیزوں پہ آدمی توجہ کرے، ہم سمجھتے وہ رحمت ہے۔ جن چیزوں کو اب تک ہم رحمت نہیں سمجھ سکے، ان چیزوں پر توجہ کی ضرورت ہے، تب معلوم ہوگا کہ مالک جو کہنا چاہتا ہے کہ رحمتی وسعت کل شے، اس سے کیا معنی ہے؟ ہر شے اس کی رحمت ہے، ہر چیز اس کی رحمت ہے۔ اب آپ دیکھیے اسی طریقے سے جیسے میں نے ابھی مثال دی زندان کی، جیل کی، پروردگار اگر آپ اور مجھے تنبیہ نہ کرے، اگر مشکل میں نہ ڈالے، تو اس سے کیا ہوگا؟ دو صورتیں نا، یا پروردگار مجھے گمراہی میں چھوڑ دے، یا جب میں گمراہی میں مبتلا ہوتا ہوں، جب پروردگار سے دور ہوتا ہوں، تو پروردگار میری تنبیہ کے لیے مجھے مشکل میں ڈال دے۔ تو کون سا راستہ بہتر ہے؟ آیا پروردگار مجھے میرے حال پہ چھوڑ دے اور گمراہی میں مزید گمراہ ہوتا چلا جاؤں، یا نہیں، اس گمراہی سے بچنے کے لیے پروردگار مجھے کسی مشکل میں ڈال دے اور میں پھر اس مشکل میں پڑنے کی وجہ سے اپنے مالک کی بارگاہ میں پلٹ آؤں؟ چھوٹے بچے کو کیا معلوم کہ اگر یہ کڑوی دوا یا یہ جو انجیکشن ہے نہ لگے تو اس کو صحت نہیں مل سکتی، اور اس کے والدین اگر صرف اس وجہ سے کہ اس کو مشکل میں ڈالیں گے تو اس کو اذیت ہوگی، نہ دوا کھلائیں نہ انجیکشن لگوائیں اور اسے بیمار رہنے دیں، تو یہ رحمت ہے یا غضب ہے؟ تو پروردگار جن پر غضبناک ہوتا ہے ان کو جن پر غضبناک ہوتا ہے ان کو ان کے حال پہ چھوڑتا ہے، اور جن سے پروردگار اپنی رحمت کو دور نہیں کرتا ان پر ہمیشہ رحمت کرتا ہے۔ تو رحمت کا ایک طریقہ پروردگار کا یہ ہے کہ وہ بندے کو، مذنب کو، گناہگار کو مشکل میں ڈالتا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وہی رحمت، کہ تاکہ یہ بندہ پھر پلٹ آئے میری جانب۔ اگر انسان مشکلات کو اس زاویے سے دیکھے تو مشکل پر انسان کو سکون اور سرور حاصل ہوگا، اطمینان حاصل ہوگا، یا مشکل میں وہ پروردگار کو کچھ کہے گا؟ تو شکوہ تو وہ کرتا ہے جو رحمت سے واقف نہ ہو، اس مشکل میں پلٹنے کے فائدے سے واقف نہ ہو۔ خود مشکل میں ڈالنا رحمت پروردگار ہے۔ مصائب اور آلام میں اپنے خاص بندوں کو پروردگار ڈالتا ہے، کہ جن سے پروردگار خود خاص تعلق رکھتا ہے۔ بس ایک بات اور، پھر 3 جلدی سے نقطے بیان کرے، بات میں جو ہے نا وہ اس کو کمپلیٹ کروں، ٹائم تقریباً میرا ہو چکا ہے، کہ پروردگار کی جو رحمت کے سلسلے میں بہت ساری جو احادیث بالکل اور جو دعاؤں میں جو فقرے ہیں، غلبت رحمتہ علی غضبہ، پروردگار کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ اس کی سادہ سے مثال آپ اور ہم ذرا تصور کریں، ہم مالک کی کتنی نافرمانی کرتے ہیں، آپ اور میں پروردگار کی کتنی معصیت کرتے ہیں، دن میں 24 گھنٹے میں کتنا ہم مالک کی بات مانتے ہیں اور کتنا ہم مالک کی بات نہیں مانتے۔ اور بات نہ ماننا تو کجا، ہم عبادات جو کرتے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں، جو ہماری عبادات ہیں ان کا حال ہم خود جانتے ہیں کہ ان عبادات کا کیا حال ہے۔ ہم اپنی گناہوں پر تو بعد میں توبہ کریں، پر تو پہلے تو ہم ان عبادات پر کریں جو ہم خالق کی بارگاہ میں کر رہے ہیں۔ سانپ اگر سامنے آ جائے تو پورا بدن کانپ جاتا ہے، پوری زندگی گزر گئی، ایک دفعہ بھی مسلح پہ یہ کیفیت نہیں ہو سکی، کیونکہ سانپ کو محسوس کرتے ہیں، اسے جانتے ہیں، اور پروردگار کی نہ معرفت مجھ کو ہے، نہ میں اس طریقے سے پروردگار کی خشیت میں مبتلا ہوا ہوں۔ کیا آپ کا اور میرا مولا، کیا ہماری جان قربان اور ہم ان کی جو غلام ہیں ان کی خاک کے بھی برابر نہیں ہیں؟ کسی شخص نے آ کے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو آ کے پریشانی کے عالم میں یہ بات کہی، دستک دے کے کہتا ہے، سیدہ
علیہ السلام مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام مسجد میں انتقال فرما گئے ہیں. لگتا ہے ایسے ہے کہ علی کو موت آ گئی ہے. معاذ اللہ، موت کا لفظ مناسب نہیں ہے. علی دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں. جناب زہرا نے پوچھا تم نے علی کو کہاں دیکھا ہے؟ آنے والا کہتا ہے میں نے علی کو مسجد کی محراب کے مصلی پہ دیکھا کہ علی عالم نماز میں تھے کہ ایک دفعہ غش کر کر مصلی پر گر پڑے. فاتح خیبر علی، ہر جنگ کا غازی علی، لیکن جب مالک کی بارگاہ میں آتے ہیں تو خشیت کا یہ عالم ہے کہ غش کھا کر گر پڑے. اب ظاہر ہے یہ تو وہ مرحلہ ہے کہ جہاں انبیاء علیہم السلام بھی اس جگہ پر قدم نہیں رکھ سکتے، کہ جس طریقے سے خود کہنے والے نے کہا کہ تمام انبیاء کی تمام عبادتیں، بالخصوص تمام انبیاء کی تکبیریں، تمام انبیاء کا قیام، تمام انبیاء کے رکوع و سجود و تشہد و سلام اور عبادات سب ایک طرف، اور مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا محراب عبادت میں کھڑے ہو کر ایک مرتبہ اللہ اکبر کہنا ایک طرف. تو دعا میں کیا فرماتے ہیں؟ غلبت رحمتہ علی غضبہ، اس کی رحمت اس کے غضب پہ غالب ہے. بس اس کو ایک مثال سے سمجھیں آپ اور ہم. ایک اونٹنی اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے. اسی دوران ایک شخص اس اونٹنی کو اغوا کر کر اس سے چھڑا کر بچے سے لے کے چلا. بچہ وہاں رہ گیا. یہ اونٹنی جو اس بچے کی ماں تھی، جو مظہر رحمت ہے ماں، یہ اس سے جدا ہو گئی. یعنی اس رحمت جہاں ہونی تھی اس سے یہ رحمت جدا ہو گئی. لیکن رحمت کا عالم دیکھیے، وہ شخص اس اونٹنی پہ سوار ہوا اور اس اونٹنی کو لے کے چلا. کچھ دیر کے بعد اس شخص کو تھکن کی وجہ سے نیند آ گئی، اور جب یہ نیند میں گیا تو غافل ہو گیا اور اس سے اونٹنی کی جو لگام تھی وہ چھوٹ گئی. جب اس کو نیند سے افاقہ ہوا تو معلوم ہے اس نے اس اونٹنی کو کہاں پایا. حیرت میں پڑ گیا کہ اونٹنی جو اتنا سفر طے کر چکی تھی اور یہ سو گیا، اس کے ہاتھ سے لگام چھوٹ گئی. اس نے دیکھا کہ اونٹنی دوبارہ اس بچے کو دودھ پلا رہی ہے. 2 یا 3 مرتبہ یہ واقعہ ہوا. اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا. اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد اساتید فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے شیطان اور نفس کا غلبہ ہم سے رحمت خدا کو جدا کر دیتا ہے. اس کے باوجود کہ ہم معصیت کار ہیں، ہم گناہ گار ہیں، خدا دوبارہ اپنی رحمت کو اسی اونٹنی کی طرح سے پلٹا کر ہم تک لے کے آتا ہے. کبھی ماہ مبارک رمضان کی صورت میں، کبھی روز جمعہ کی صورت میں، کبھی شبائے قدر کی صورت میں، اور کبھی ماہ مبارک محرم کی صورت میں. پروردگار یہ ماہ مبارک رمضان کے دروازے، رحمت کے دروازے کھول کھول کر اپنی رحمتوں کو برساتا ہے، اس لیے کہ اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے. اور جو یہ توبہ قبول کرتا ہے، یہ جو مغفرت کو قبول کرتا ہے، اور پھر توبہ اور مغفرت کو قبول کرنے کے بعد خود جو ہمیں فرصت دیتا ہے، ورنہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ پروردگار ہماری توبہ کو قبول کرے، ہم اس قابل نہیں کہ وہ ہماری مغفرت کو قبول کرے، اور ہمیں مہلت دے اور فرصت دے.
صرف یہ اس کی رحمت ہے اور اس کا کرم ہے اور اس کا لطف ہے کہ ہمیں پھر اپنی بارگاہ میں بلا لیتا ہے۔ یہ تین نقطے الرحمن الرحیم کی مناسبت تھے۔ پہلا، رحمان اور رحیم کا معنی و مفہوم۔ دوسرا، پروردگار نے خود پر رحمت کو لازم قرار دیا ہے۔ تیسرا، اس کی رحمت وسیع ہے ہر شے سے۔ تین پیغام جو جناب محسن کراتی نے یہاں بیان کیے ہیں کہ خود یہ جو پروردگار کا تدبیر کرنا ہے، تربیت کرنا ہے، اس تدبیر و تربیت میں جو غلبہ ہے جس چیز کا اور حاوی جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ محبت اور رحمت پروردگار ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس الرحمن الرحیم سے پہلے جو آیت ہے وہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ جو ربوبیت کے بعد الرحمن الرحیم ہے، یعنی تربیت الہی، رحمت الہی کے سائے میں ہے۔ دوسرا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے سورہ رحمان کی ابتدا کیا ہوتی ہے؟ الرحمن علم القرآن، یعنی کیا؟ خود تعلیم، جیسے تربیت سے پہلے ایک فرمایا کہ تربیت کے لیے کیا ہے؟ رحمت کے سائے میں ہے، ایسی ہی الرحمن علم القرآن جو سورہ رحمان میں ابتدا ہے کہ خود تعلیم بھی رحمت کے سائے میں ہے، تربیت بھی رحمت کے سائے میں، تعلیم بھی رحمت کے سائے میں۔ اور اسی طریقے سے تزکیہ بھی رحمت اور مہربانی کے سائے میں، یعنی ایسا ہمارا مربی حقیقی ہے وہ پروردگار جو ہماری تربیت کرتا ہے، ہمارا تزکیہ کرتا ہے، ہمیں تعلیم دیتا ہے، اور یہ سب سایہ رحمت میں ہے۔ قرآن کے الفاظ ہیں سارے کے سارے۔ اور آخری پیغام کہ الحمدللہ سے اس الرحمن الرحیم کا گہرا تعلق ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ پروردگار کی تعریف کیوں کریں، تو اس کی یہ دلیل ہے کہ پروردگار اس لیے لائق تعریف ہے کہ پروردگار ہمارا رب ہے، اور پروردگار ہمارا معلم ہے، پروردگار ہمارا تزکیہ کرتا ہے۔ تو یہ تربیت، یہ تعلیم، یہ تزکیہ رحمت کے سائے میں جو ذات کرے وہ قابل تعریف ہے۔ تو یہ الرحمن الرحیم کے سلسلے میں جو آج کی گفتگو تھی، 3 نکات اور 3 پیغام جو آپ کی خدمت نے پیش کیا۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں صحیح معنی میں قرآن پڑھنے، صحیح معنی میں قرآن کو سمجھنے اور صحیح معنی میں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار ہمارے قلوب کو قرآن و اہل بیت کے نور سے منور فرما، اور آخرت میں قرآن و اہل بیت کی شفاعت سے ہمیں بہرہ مند فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔